ہمیں آج خوشی ہے، میں سب بھائیوں کی طرف سے محترم صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا آنی فانی ہے، جو باقی رہنا ہے وہ آپ کے نیک اعمال ہے، وہ آپ کے نیک اعمال ہے۔ کم از کم نیک آدمی کے ساتھ بیٹھو، جو سنو گے اسے لے کر جاؤ۔ کم از کم سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو بتاؤ آج میں نے یہ سنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی سنو گے اسے یاد کرو، اس پر عمل کرو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جنت۔ میں دوبارہ آپ کی طرف سے بھائی محترم صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر ہماری ریکویسٹ پر یہ تشریف لائے ہیں۔ بلامس جزاک اللہ خیر۔ میں بیٹھیں اور کام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ملک افضل صاحب کی نوازش مہربانی ہے کہ انہوں نے میری عزت افزائی کی، اور آپ سب بھائی سیرت دین کی خاطر یہاں اکٹھے ہوئے اور میری عزت افزائی کی۔ میں اس کے قابل نہیں ہے جو آپ نے مجھے محبت عطا کی، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ کچھ باتیں کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا تحریک اسلامی سے تعلق ہے۔ مساجد دنیا میں بے شمار بنتی ہے، بنتی رہیں گی، لیکن مساجد جس مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، کیا وہ مقاصد وہ مساجد سے لیے جاتے ہیں؟ مسجد نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی تھی مدینہ منورہ میں، وہی ان کا دفتر تھا، وہی آفس تھا، وہیں سے فوجیں جاتی تھی، وہی عدالتی فیصلے ہوتے تھے، سب معاملہ مسجد سے ہوتے تھے۔ تو ہم نے جب مسجد بنائی تھی، خاص طور پہ یہ مسجد، تو یہاں مسلک کی لڑائی ہو چکی تھی، اور ہم نے کہا مسلک کے معاملے میں بولنا مسلم اخوہ، اللہ اور ہمارا ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد، اور خانہ کعبہ ہمارا مرکز ہے۔ حضرات، ہمارا کام کیا ہے؟ اگرچہ آپ ضعیف ہیں، میں بھی ضعیف ہوں، لیکن مومن کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتا۔ ایمان کی قوت کے ساتھ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ کیا غرض و غایت ہے؟ کیا کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں؟ دیکھیے، ہدایت ہمیں اللہ کے رسول سے ملے گی۔ قرآن سمجھنے کے لیے سیرت کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی، کیا وحی تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کیا آرڈر دیے جا رہے ہیں؟ اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ کہاں پر؟ یا خانہ کعبہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ کفار مکہ کی دھاک ہے پورے عرب میں، قریش کی ایک شان ہے، اور وہاں آپ کو تن تنہا حکم دیا جاتا ہے کھڑے ہو جائیے۔ اور تاریخ یہ شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو گئے، اللہ کے پاس جانے سے پہلے کبھی نہیں بیٹھے۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ بما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔
جو وہی ہم نے آپ کو نازل کی ہے، جو میسیج آپ کو ہم نے دیا ہے، اس کو پہنچاتے رہیے۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے رسالت کا فریضہ سر انجام نہیں دیا۔ حضرات، اس میں خاموشی سے دین کی تبلیغ بھی ہے، علیہ اعلان تبلیغ بھی ہے، آنے والے قبول کرنے والے غربا پر ظلم و ستم بھی ہے، خواب بن عرد کو کوئلہ بھی لٹایا جاتا ہے، آل یاسر کا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، حضرت سمیہ پہلی شہیدہ اسلام ہے، حضرت بلال کو پتھروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ یعنی کون سا ٹارچر جو انہوں نے کیا۔ اس میں ہجرت حبشہ بھی ہے، شعب ابی طالب کا 3 سال کا بائی کاٹ ہے، طائف کا بھی سفر ہے، 13 سال مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم تیار کی، اور ایک ہی حکم تھا، فَسَبِّحْ رَبِّكَ کا، صبر کیجئے اور اللہ کی تسبیح کیجئے۔ وہاں وہ ٹیم تیار ہوئی تھی کہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 2 سال کے بعد کفار نے حملہ کر دیا، اور بدر کے اندر اللہ کے بندوں نے نقشہ بدل دیا۔ رسول 313 لے کر پہنچے، کہا یا اللہ میں یہ لے آیا، یہ میری قوت ہے، یہ ختم ہوگی، تیرا نام قیامت تک لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آپ کے کندھے سے چادر گر رہی۔ حضرت بکر صدیق بار بار کہتے ہیں رسول اللہ نے سن لیا آپ کے، اللہ نے کہا میں فرشتے بھیجوں۔ 70 کفار مکہ قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ کون تھے وہ؟ وہی تھے جو مکہ میں تیار ہوئے تھے۔ پھر دیکھیے، شارٹ ٹائم میں زیادہ بات نہیں کرنی، میں نے مختصر ٹائم دیا آپ نے۔ مراحل ہے، جنگ احد بھی ہے، موتا بھی ہے، تبوک بھی ہے، خندق بھی ہے، فتح حدیبیہ بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ فتح مکہ رسول اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، 8 سال پہلے فیصلہ کرتے ہیں باہر نکال دو، جیل میں ڈال دو، قتل کر دو۔ ہاں، قتل کے لیے اکٹھے کرو تاکہ بنو ہاشم اور بدلہ نہ لے سکے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس حاضرے سے نکال کے محفوظ طریقے سے مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں کیا فکر تھی آپ کو؟ ان کی امانتیں دی جائیں، امانت دے کر گئے کہ آج ہم امین ہے، کہ ہماری یہ ریپوٹیشن کلمہ گو امین ہے؟ نہیں ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، کہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے تلواروں کے سائے میں امانت ادا کرنے کی فکر کی تھی۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ پوچھتے ہیں ان سے، بوتوں میں تمہارے سے کیا سلوک کروں گا؟ 8 سال پہلے جان کے دشمن، آپ اچھے باپ کے بیٹے ہیں، آپ اچھے بھائی ہیں، آج آپ کو باپ بھی اچھا نظر آ گیا، بیٹا بھی اچھا نظر آ گیا، بھائی بھی نظر آ گیا، آپ نے کہا الیوم اللہ تسریب جاؤ، کوئی معاف کر دو۔ اور جو حضرات ہجرت کر کے گئے تھے کہ اپنی پراپرٹی بھی بھول جاؤ یہاں پر، جو تم چھوڑ کر گئے تھے، تاریخ ہے، سیرت بتاتی یہ بات۔ تو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر کبھی آرام نہیں کیا، اور پھر 9 ہجری میں 10 ہجری میں آپ حج کرتے ہیں، اور 8 مہینے کے پاس 11 اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں آپ خطاب کرتے ہیں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو، اے لوگوں بتاؤ جو ڈیوٹی میرے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگائی تھی میں نے پہنچائی تمہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ یا اللہ دیکھ یہ گواہی دے رہے، میرے ذمہ جو کام لگایا تھا آپ نے کر دیا، اللہ کے رسول کے ذمہ رسول اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا تھا وہ کر گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے ہمارے ذمہ کیا کام لگایا، میں اور آپ سب اس پہ غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں، میری بات ان تک پہنچا دو۔ وہ خطبہ ہے جو بھی آپ کا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، آپ کتابوں سے پڑھ لیجئے۔ جو غائب ہیں، غائب سے یہ مراد تھا اس وقت جو حاضر نہیں ہو سکے اور آنے والی نسلیں تھیں۔ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، سلامت نے یہ کام کیا، اور صحابہ کرام چھاتے چلے گئے، کیسر فتح، ایران فتح کیا، روم فتح کیا، مصر فتح کے چھاتے چلے گئے، اور مسلمانوں کا ایک عظیم دور جس کی تاریخ، سائنسدان تھے تو ہم تھے، جغرافیہ تو ہمارا تھا، ہسٹورین تھے ہم تھے، میتھمیٹکس تو ہم تھے، ہم ہی تھے ساری دنیا کے اندر۔ پھر ہمارے پاس زوال آیا، اور زوال اتنا آیا کہ ہم نے کہا جی بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرو۔ نماز الصلاۃ عماد الدین ہے،
ستون ہے، عمارت کے ستون کافی ہیں، اس کی دیواریں نہیں ہیں، اس کی کھڑکیاں نہیں ہیں، اس کے دروازے نہیں، اس کے چھت نہیں ہیں. انسان ہاتھ میں یہ راہ رشید ہے، یہ راہ رشید ہے، یہ ٹانگ میری راہ رشید ہے، سارا جسم ہے. تو دین مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. لیکن غلامی کے دور میں ہم نے کہا بس نماز روزہ کافی ہے. ہم نے سوچا نا، شاہ ولی اللہ نے رحمۃ اللہ نے ہندوستان میں پہلا قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کیا، اور ان کے مخالفین نے کیا کہا، اس نے اللہ کی چادر پھاڑ دی. شاہ ولی خان، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالحق، شاہ اسماعیل شہید اور شہیدان بالا کوٹ، آپ پڑھیے تحریک مجاہدین نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے. ہر دور میں لوگ اٹھتے رہے ہیں غلبہ اسلام کی جد و جہد کے لیے. آج ہم اس میدان میں ہیں، آج ہمارے ذمہ یہ کام ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں یادداشت نہیں کر سکتا، کاغذوں پہ لکھ کے ساری عمر بات کی ہے اور اسے برکتیں پھیلی ہیں. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ یا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. قرآن کی آیت ہے. مومنین، اللہ رسول پہ ایمان لانے والے، آخرت پہ ایمان لانے، جنت دوست پہ ایمان لانے والے. کیا کہتا ہے قرآن؟ اے خدا پر ایمان لانے والو، خدا کی خاطر اٹھنے والو، ٹھیک ٹھیک راستے کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اس دین اسلام کو کتابوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، پورے نظام زندگی کی ہمیں بات بتانی چاہیے. اس میں کوئی ہمیں کبات نہیں ہونی چاہیے. اسلام عبادت کا نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، نظام تعلیم بھی ہے، اقتصادی نظام بھی ہے، عدالتی نظام بھی ہے، اور بین الاقوامی نظام بھی ہے. اس میں کوئی شرم نہیں آنی. اتنا ہی اپ ٹو ڈیٹ ہے جتنا 14 سال پہلے تھا. اگر سورج ہزاروں سال پرانا، اس کی حرارت ہم مستفیض ہو رہے ہیں، تو کیا قرآن ہی پرانا ہو گیا کہ جی پرانے زمانے کا 14 سال پہلے کے لیے ایک پریمیٹیو سوسائٹی کے اندر قرآن آیا تھا، آج کے ماڈرن دور میں نہیں چل سکتا. چلا کے تو دکھائیں، اللہ کی رحمت تو دیکھیں. جن ممالک نے رسول حضرت عمر کا فلاحی نظام قائم کیا ہے، ان کی برکتیں دیکھیں. اور جب کلمہ گوئے ہمارے یہاں ظلم و ستم کی حد دیکھیں. تو اس قرآن کو پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر قرآن نے کیا کہا دوسری بات، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے بعد اللہ کی طرف سے گواہی آئی اور وہ اسے اس کا حق ادا نہ کرے. قرآن ہمارے پاس آیا، سیرت ہمارے پاس ہے، اور اس کو ہم پیش کرتے جھجکیں، اس کا مطالعہ نہ کرے، اس کا علم حاصل نہ کرے. میں 2 منٹ ایک بات بتاتا ہوں. یہاں میں 14 اگست سن 82 کو چلا گیا تھا، اللہ کے فضل کے سارے پیسے اکٹھے کر کے. 21 کی انویٹ بھی کی تھی، 27 کا سودا تھا. نذیر قریشی صاحب کو کویت بھیج گئے، 5000 وہ لائے. عبداللہ متوق کویت کے ایک شیخ تھے، مولانا مودودی کے مداح تھے، وہ یہاں آیا کرتے تھے ہر جگہ. میرے گھر کھانے میں بلایا، 5000 میں نے ان سے لیے. 32-33 ہزار کا انتظام کر کے میں اللہ کے فضل سے چلا گیا تھا. یہ مسجد بن گئی. آپ اس کے ذمہ دار، اس کے بعد آپ نے کیا کیا. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اس قرآن کی مکمل اشاعت کریں، اپنے اولادوں کو قریب لائیں، دوستوں کو بتائیں. ہمیں کیا جھجک ہے؟ ہمیں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. کیا غلط بات کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے مکہ سے سخت حالات تو نہیں ہو سکتے نا. دھیاندار سی بات کیجیے. آپ حضرات جانتے ہیں اصحاب صفہ کون تھے؟ آپ مدینہ جاتے ایک چھوٹا سا چبوترا بھی ہے. اصحاب صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈوز تھے. وہ دین کا حاصل کرتے تھے، ایمرجنسی کیسز میں مختلف مہات پہ بھی جاتے تھے. کانٹوں سے ٹانکے لگے، کمبل اوڑے بیٹھے، بھوک سے غشیاں انہیں آتی تھی. اور خوراک کیا تھی؟ وہ جو کھجور کے تنوں سے مسجد بنی تھی، وہاں رسیاں لگی ہوئی تھی. صحابہ کرام باغات سے کھجور لا کے لٹکا دیتے تھے اور وہ کھا لیتے تھے. انہوں نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں کس مصیبت آپ نے ڈال دیا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. لیکن ڈٹے رہے اور اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑے. ہم اپنے نگاہ دوڑائیں. ہمارے والے کتنی رحمتیں ہیں، کیا ہماری مجبوری ہے.
ایک بھائی نے کہا جی ہمارے پاس عالم دین نہیں ہے. نہیں ہوں گے تو کام نہیں کر رہے ہوں گے. مجھے سے بحث. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو مجھے یہاں بیان کرنی چاہیے. 2 مثالیں ہیں. میں منارہ کا ایک انگلش میڈیم اسکول تھا سعودی عرب میں. کنورٹڈ مسلمان آئے, کالے بھائی تھے امریکہ سے. 6-7 ہمارے ٹیچر تھے. ادھر 10-12 وہ ہر بدھ کو اکٹھے ہوتے اور 1 مہینے پہلے کہتے تھے فلاں ٹاپک پر توحید پر تم نے بات کرنی, رسالت تم نے بات کرنی. ایک سٹڈی سرکل کرتے تھے. کتابوں سے پورے مہینے پڑھ رہا ہے, اپنا مواد اکٹھا کر رہا ہے. اور یہ میرا بیٹا عبد الباسط عبد الغنی ان کے ٹیچر تھے. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں ہاؤ بردر ہاؤ برہان از گوئنگ آن. لک مین ہی کم ان our اسٹڈی سرکل آن ہز آن. یعنی اس اسٹڈی سرکل میں یہ بچہ بھی جاتا تھا جو 2.5-3 گھنٹے کا ہر بدھ کو اسٹڈی سرکل ہوتا تھا. اور ان کی خواتین بھی اسٹڈی سرکل ایسی طرح سے کرتی تھی, کتابوں سے پڑھ کے بات پیش کرتے تھے. آپ یہاں لائبریری بنائیے, اسلامی تاریخ کا لٹریچر انگلش اردو میں ہونا چاہیے. اسے آپ مطالعہ کریں, اپنی تقریر تیار کریں, گھر میں پریکٹس کریں اور پیش کیجیے. ہم سعودی عرب میں گئے, کوئی ہمارے عالم دین نہیں تھا. ایک ابورمان تھے میرے ساتھی, وہی میرے کولیگ تھے. 2-3 PhD ڈاکٹر ہمیں ملے. جب ہم گئے, ایک حلقہ تھا, حلقہ میں ایک علاقہ, حلقہ میں 4 حلقے, 5-6 رکن, 24 رکن تھے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کاغذوں میں لکھ کر درست دیے, محنت کی. اور میں نے 99 میں سعودی عرب 13 حلقے 13 علاقے 52 حلقے اور 10-12 دعوتی حلقے بنا کے چھوڑے وہاں پہ, انہی کاغذوں سے پڑھ کر. کوئی عالم دین ہمارے پاس نہیں تھا, کوئی عربی اسکالر نہیں تھا. لوگوں کو ٹریننگ دی, پریکٹس کرائی. بھئی یہ کاغذ میں لکھو, تیار کرو, گھوٹا لگاؤ, پیش کرو. آپ یہ کام کر سکتے ہیں, فارغ ٹائم میں کیجئے نا. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے وبال تو بھگتیں گے. تو حضرات, یہ کام کرنے کا ہے. مختصر بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر شخص سے 5 سوالوں کا جواب دیا جائے گا. پرچہ آؤٹ ہے. پروفیسر بات کرتے ہیں دیز آر امپورٹنٹ کوشچن, لرن اٹ. لڑکی ہے تیار ایسی سب بیوقوف بنا رہا ہے. یہاں تو اللہ کے رسول پرچہ آؤٹ کر دیا. یہ 5 سوال ہیں, اس کا جواب دو گے, اسی کا فیصلہ جنت اور جہنم کا ہوگا. جب قیامت کا منظر ہوگا, میدان حشر ہوگا, فلیٹ زمین ہو جائے گی, آواز آئے گی لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے؟ بڑے بڑے فنون وہاں کھڑے ہوں گے, کسی کی جرت نہیں کی بولنے کی. آواز آئے گی, علماء بیٹھے, بتا دیجئے کہاں سے آواز آئے گی. للہ واحد القہار. آج فرمائی ایک اللہ کی ہے جو موسٹ پوٹینشیل ہے, سب سے زیادہ قوت والا ہے, سب سے زیادہ پاورفل ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ آؤ پھر ہر آدمی 5 سوالوں کا جواب دے. بتا تیری جوانی کہاں گزری, کیونکہ کام کرنے کا طور سے جوانی ہوتے ہیں نا. اچھا کیا برا کہ یہ بھی لکھ رہے ہیں, تفسیر میں نہیں جاؤں گا. اچھا باقی زندگی کے, چلو جوانی میں جھک مارتے رہے, بڑھاپے میں سیدھے ہوئے تھے, وہاں سے سدھر گئے تھے بڑھاپے میں, یا بڑھاپے میں جھک مارتے رہے. فرشتوں نے لکھا ہوا جوانی کہاں گزاری, باقی زندگی کہاں گزاری, بتا دے جواب سے. فرشتوں تو نوٹ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے. مال کہاں سے کمایا, حلال تھا حرام تھا, اور کہاں خرچ کیا. حلال ذریعہ پہ لگایا, ایک ہی بیٹا ہے جی, ہم تو رنڈیوں میں نچوائیں گے, فائرنگ بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, میرا مال ہے تو ٹھیک ہے, جواب بھی دو گے وہاں پر. کہاں سے کمایا, کہاں لگایا. 4 سوال ہو گئے. 5واں, جو علم تیرے پاس تھا, PhD انجینئرنگ, اکاؤنٹنسی, قرآن و حدیث کا, سیرت کا, اللہ کے دین کا جو علم تھا, اس کا تو نے کیا کیا. ہم کو سب تھوڑا بھی سب ہم جانتے ہیں. کیا اپنے بچوں کو تربیت کی ہم نے. آپ نے جب 60 میں جو لوگ آئے تھے, 5 پاؤنڈ لے کے پاکستان سے آئے تھے. میں اس دور دیکھا ہوا ہے, جس مشقت سے, جس تکلیف سے آپ لوگوں نے, آپ کے بزرگوں نے زندگی گزاری ہے. اور آج ہماری 2ری 3ری نسل جس انداز میں یہاں زندگی گزار رہی ہے, کوئی میچ ہے؟ کوئی میچ نہیں. کہ کیا ان کو ہم نے ٹرانسفر کیا؟ یہ نہیں کیا تو پھر اس کا بھی سن لیجئے. نہیں کیا نا تو اس کا بھی سن لیجئے کیا ہوگا.
ان کا بھی ہوگا. اور جب فیصلہ ہو گیا 5 سوالوں کا تو ووضع الکتاب و فطر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولم یظلم ربک احدا. کتاب یار ہر چیز لکھی اس میں, سارے کمال نام میرے سامنے آ گئے, میں تمہارا کیا آج. اور اللہ تعالیٰ کسی سے ظلم نہیں کرے. یہ کتاب نامہ دنیا میں بگڑے وہ امان نامہ آ رہا, لو پڑھو آپ. پھر سورہ فرقان کا وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. آدمی انگلی کاٹ جائے گا دانت سے, میرے گندے دوست نے مجھے برباد کر دیا. ہدایت میرے پاس آئی, لوگوں نے مجھے بتایا تھا, میں ان محفل میں نہیں گیا, میں نے قرآن سے تعلق قائم نہیں کیا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی. انگلی کاٹ رہا ہوگا, افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش میں اللہ کے رسول اللہ راستے اختیار کرتا, اور فلاں دوست نے مجھے برباد کر دیا جب کہ میرے پاس ہدایت آئی تھی. اور پھر اولاد کے لیے قرآن کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو انفسکم واہلی نار, اپنے آپ کو اور اولاد کو آگ سے بچاؤ. اور سورہ عبسہ وتولیٰ میں ہے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے, میری بیوی کو, میرے باپ کو, میرے اولاد کو, میرے کنبہ کو جہنم میں ڈال دے. حضرات جن لوگوں کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور یہاں فخر بیان کرتے ہیں جی میرے اتنے گھر ہیں اور میرے اتنے پلازے ہیں, میں آپ کی تنظیم نہیں کر رہا, ہر جگہ یہ معاملہ ہے, میں بھی اس کا شکار ہوں شاید, تو ہمیں سوچنا چاہیے. ہم یہ کہہ دیں جی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, وہ جی مجھے شوگر کی تکلیف ہے, گھر کے سب کام کرتے ہیں, میں بھی اس عمر میں گھر کے سب کام کرتا ہوں, لیکن دین کے معاملے میں کو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, چلا نہیں جاتا. پھر وہ تو اللہ تو جانتا ہے لیکن کتنا مکاری میں کر رہا ہوں اپنے نام پہ. آپ لوگ اٹھیے, اس کو دین کا مرکز بنائیے. یہاں پر پروگرام شروع کی, لائبریری بنائیے, پہلے 15 روزہ درس قرآن شروع کی, تربیتی پروگرام بنائیے, عربی کی کلاسیں شروع کیجئے, نوجوانوں کی کلاسیں شروع کیجئے. آپ 5-10 سال میں دیکھیں گے آپ کے دست و بازو کھڑے ہوں گے یہاں, اور آپ کا صدقہ جاریہ بنیں گے وہ. اس لیے یہ مرکز بنائے ہم نے, ورنہ وسعت بے شمار ہے. اللہ, اور ساری زمین اللہ کی ہے, کہیں بھی سجدہ دے لو, کون روکتا ہے. ہم نے بھی یہاں ہائی پارک میں نمازیں پڑھی ہیں, کسی نہیں روکا. ایک جلوس میں نکلے ہوئے 10 روپے بعد کیا مولانا برما چیسٹر سے آئے تھے, وہ 11 کی نماز نکل رہی ہے, وہیں پتہ نہیں کسی فٹ پاتھ میں سجدے میں پڑ گئے تھے, کسی نہیں روکا. پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرات بات یہ ہے, آپ ٹھنڈے محبت سے, پیار سے نوجوان بزرگوں کی عزت کریں اور بزرگوں چھوٹے کی شفقت کریں. یہ کل مسلم اخوہ مثال دے دی, مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور تحریک بھائیوں کا تو سن لیجیے, 2 باتیں کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں بات. فرشتے گلیوں میں پھرتے ہیں اور رسول اللہ کے پاس جب جاتے ہیں, کہاں سے آ رہے ہو, کہ اللہ ہم ایک گیدری میں گئے تھے, مجمع میں گئے تھے, کیا ہو رہا تھا وہاں, کہ اللہ تیری تعریف, تیری ذکر, تیری حمد بیان کی جا رہی. انہوں نے مجھے دیکھا ہے, نہیں دیکھا, دیکھے تو یا اللہ اور حمد بیان کریں گے. مولانا بیٹھے, اگر میں غلط بیان مجھے کریکٹ کر دیں. اور کیا تھا, اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے, جنت کی نعمتوں سے واقف ہیں, نہیں واقف تو نہیں, اگر دیکھ لیں تو اور حریص ہو جائیں گے. اور کیا کر رہے تھے, دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے, دوزخ کی تلخیوں سے واقف ہے, نہیں واقف, دیکھے تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی. فرشتوں گواہ رہنا, میں نے ان کو بخش دیا ہے. یہ بخشش کی محفل حضرات. پھر جب سوار نیزے پہ سورج ہوگا, ایک آواز آئے گی, آج اس سائے کے اندر وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. آپ کوئی کہیں کا, کوئی کہیں کا, میں کہیں کا, لیکن دین کی محبت میں جوڑا ہوا ہے, دین کی محبت نے جوڑا. اور میں آپ سے بتاتا ہوں, میں ناقد آدمی ہوں, میں نے یہاں بھی تنقیدیں کی, سعودی عرب میں بھی کی اور پاکستان میں بھی کی ہیں.
اور کبھی کوئی میرے سے ناراض نہیں، کوئی کبھی نہیں ٹوٹا. کیوں؟ دین کے لیے بات کر، نجوہ کبھی نہیں کیا، گروہ بندی کبھی نہیں کی، جماعت نہیں چھوڑ، صدر سے وابستہ امیدیں باہر نہ. ہم لنگڑے ہیں، ڈولے ہیں، جیسے کیسے اس کے راستے پہ چل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ نے کیا کر لیا؟ بھائی ہمارے میں جیسی صلاحیت ویسے ہم کام کر رہے ہیں، جتنی ہمت وہ کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں ہم کام، خیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس پیار محبت کی فضا قائم کریں، اکٹھے ہو، ایک دوسرے ملنا جلنا رکھیں، آپ کی قوت بنے گی. ہم نے جو یہاں کام کیا، 3 ہی آدمی تھے ہم. پہلی تراویح میں نے پڑھائی تھی اسی اسٹینڈ کے اندر، فدا حسین کے گھر میں. پہلی بچوں کی تعلیم کی جگہ ہم نے ڈھونڈی تھی مشتاق کے گھر پہ کلمنٹ روڈ پر. 3 ہی آدمی تھے. اور کہتے یہ 3 جو ہے نا، ان کے جسم علیحدہ دل اکٹھے، اور ہمیشہ ہم جڑے رہے. ابھی ایک بھائی سے مل کے آیا ہوں میں گلاسکو میں، اس کالونی روڈ جو وہ سیکٹری تھے اس کے، وہ 3 ہی ہم، کبھی کوئی سیکٹری بنا کوئی صدر، اسی طرح ہمارا معاملہ چل رہا تھا. تو اس 3 آدمیوں نے یہاں ایک کام کیا. اور پھر جب دوبارہ اس مسئلے کے لیے خالد بھائی موجود ہیں، نذیر قریشی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور میں ہوں. عمیر بھائی بعد میں آئے تھے گلاسکو سے. ہم 3 نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنا درس شروع کریں گے. بارکی میں شروع کیا تھا، اور اس کی برکت سے آج یہ مرکز بنا ہوا ہے. تب بھی بات نہیں، میں نے کوئی زیادتی کی بات کی ہو تو آپ سے معافی چاہتا ہوں. ایک جذبہ تھا، ایک فیلنگ تھی، حکم تھا ملک افسر صاحب کا، ان کے پیار، ان کی محبت تھی. انہوں نے مجھے یاد کیا، آپ بھائیوں اس پر لبیک کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو دین مبین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.